میرے سامنے جو آپ سائیکل دیکھ رہے ہیں اس پر مٹی لگی ہے، یہ زنگ آلود ہے، یہ گرد آلود ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بائک دیکھ سکتے ہیں جو کہ 2013 ماڈل ہے، اس پر بھی جس طریقے سے مٹی اور گرد لگی ہوئی ہے۔ اس کے بالکل ساتھ ایک کرولا گاڑی دیکھ رہے ہیں جو کہ 2015 میں 10,50,000 روپے کی لی گئی۔ اس کے بالکل ساتھ ایک آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں مرسیڈیز بینز S500۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 گاڑیاں ہی آئی ہیں جس کی قیمت 8.5 کروڑ روپے تھی، اور اس وقت ڈالر ریٹ بڑھنے سے، امپورٹ رکنے سے اس کی قیمت 13.5 کروڑ روپے ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیچھے آپ 7 ویگو ڈالے دیکھ سکتے ہیں، 6 V8 گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں، 4 پراڈو دیکھ سکتے ہیں، 3 فارچونر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ 3 سے 4 آپ کو مہنگی ونٹیج گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں کسی شو روم پر موجود نہیں ہوں بلکہ ایک ایسے پاکستانی کے پاس موجود ہوں جس نے اس سائیکل سے 2013 میں سفر سٹارٹ کیا، اور آج الحمدللہ اس کے پاس اپنی یہ تقریباً 2 درجن سے زائد گاڑیاں ہیں جس کی مالیت تقریباً 90 کروڑ سے 1 ارب روپے کے قریب بنتی ہے۔ یہ ہیں چودھری اورنگزیب صاحب، اور یہ ہے ان کا بیٹا حسن جو کہ اسپیشل چائلڈ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اس کی پیدائش میرے گھر میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازنا شروع کر دیا۔ یہ سن 2000 میں اکاڑا سے چلے اور لاہور پہنچے۔ ان کے پاس یہاں رہنے کے لیے چھت نہیں تھی۔ پہلی رات انہوں نے فٹ پاتھ پر گزاری۔ لبرٹی چوک پر شیل کے پمپ کی بیک سائڈ پر آپ کو یمی 36 ایک آئس کریم پارلر، جو لوگ جاتے تھے وہاں پر ان کو پتا ہوگا، یہ شخص وہاں پر ایز اے ویٹر کام کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف فیکٹریوں میں کام کیا، کہیں ایز اے کلرک کام کیا، پھر اس قابل ہوئے کہ یہ تمام کا تمام فارم ہاؤس اور یہ تمام بڑی گاڑیاں خرید سکیں۔ الکبیر ٹاؤن جو رائیونڈ روڈ پر واقع سوسائٹی ہے، یہ اس کے اونر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہے کہ یہ 8,000 لوگوں کو دن میں کھانا کھلاتے ہیں جس کا منتھلی ایکسپینس 8 کروڑ روپے بنتا ہے۔ ایمبولینسز اور اگر آپ مختلف سرکاری ہاسپٹلز میں جاتے ہیں جہاں دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے ناشتے، لنچ اور ڈنر جس میں بکرا، مچھلی، بیف اور بہترین قسم کی سبزیاں اور دالیں بہترین کک جن کو بناتے ہیں ان کو کھلایا جاتا ہے۔ بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں، صرف 24 گھنٹوں میں 3 سے 4 گھنٹے سوتے ہیں۔ صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک بچے کو گود میں پکڑ کے رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو ویل چیئر پہ نہیں بٹھایا جا سکتا، کسی چیئر پہ نہیں بٹھایا جا سکتا۔ لیکن کہنا یہی ہے، اللہ نے جب مجھے اس کو میری گود میں دیا، یہ میرے آنگن میں آیا، تو میرے آنگن میں گاڑیاں بھی آ گئی، میرے آنگن میں دولت بھی آ گئی، میرے آنگن میں شہرت بھی آ گئی۔ عمران خان صاحب سے ان کی 2 سے 4 دن پہلے ملاقات ہوئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر PTI میں شمولیت کا اعلان کیا۔ کہنا یہ تھا کہ یہ تمام کے تمام پیسے ان کی میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میرا بیٹا میری دولت ہے۔ اس بچے نے تو آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دیے۔ لوگ تو اس طرح کے بچوں کو اون بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے۔ آپ کے کیا جذبات ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، جو سخت ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اپنے بہترین بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مجھ پہ کرم نوازی ہے کہ اس بچے کی خدمت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا۔ میری مسز بھی مجھے یہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا ہے اور ہمیں اس کا خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ سیڈ نہیں ہوتے کہ یہ اسپیشل ہے، آپ نہیں ہوں گے اس دنیا میں تو اس کا کیا بنے گا، یہ خوف آتا ہے؟ نہیں، ایسا کبھی خوف نہیں آتا، کیونکہ میرا اللہ پہ بہت توکل ہے جی۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈیوٹی کو بڑی خوش دلی سے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور یہ بچہ ہماری کائنات ہے، ہمارا اسی کے ساتھ دل لگا ہوا ہے۔ یہ سائیکل آپ کی 2013 کی ہے۔ سائیکل کے بعد آپ نے یہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں لی، سائیکل کی کیا سٹوری ہے؟ اور 2000 میں جب لاہور آئے تھے تو چھت بھی نہیں تھی، وہ کیا سٹوری ہے، وہ بھی ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں۔ جب میں لاہور آیا تھا، نہ تو رہنے کے لیے چھت تھی، نہ سمجھ لیں کہ کچھ گھر میں اپنا گزارا کرنے کے لیے کوئی معاشی معاملات نہیں تھے، مجھے پیدل جانا پڑتا تھا اپنی ڈیوٹی پہ، تو یہ بھی میں نے اللہ سے دعا کر کے تو خریدی تھی۔ آج 500 ارب روپے کے مالک ہیں۔ پہلی جاب کون سی تھی جو آپ کر رہے تھے؟ ریسٹورینٹ کے اوپر جی، میں بیک فلنگ پہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی، جہاں پہ مطلب کہ آرڈرز کو پریپیئر کر کے تو آگے سرونگ کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بے شمار جابز کی ہیں، لیکن کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ میں نے یمی 36 پر بھی کام کیا، اور اس کے علاوہ میں نے 2-3 اور ریسٹورینٹس پہ بھی کام کیا۔ اس کے بعد میں نے ایک فیکٹری میں بھی ملازمت
محنت کی. اس کے بعد میں ایز اے کلرک ایک فیکٹری میں رہا اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصہ گورنمنٹ کی جاب بھی کی. سائیکل اور یہ موٹر سائیکل کیوں نہیں بیچی ابھی تک؟ یہ کرولا بھی ابھی تک موجود ہے. اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا. کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز جو میری زندگی میں آتی ہے مجھے اب یوں سمجھ لے کہ اس سے پیار ہو جاتا ہے. پرانی چیزیں جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں اپنی اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا. تو آپ نے پرانے دوست بھی نہیں چھوڑے ہوں گے؟ جی الحمدللہ بالکل ایسی ہے جی. میرے کلاس فیلوز، میرے ٹیچر، جتنے بھی بچپن کے دوست اور میرے وہ کلیگز جو ایون کہ میرے ساتھ کام کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی جابز کرتے تھے، میرے ہی ادارے میں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. واہ، یعنی کہ ان لوگوں کو بھی آپ نے اپ گریڈ کر دیا. جی الحمدللہ. 7 ڈالے ہیں، یہ V8 ہیں، یہ فارچونرز ہیں، ونٹیج گاڑیاں ہیں، مرسیڈیز ہیں. ان کے جھولے کون لیتا ہے؟ جتنی بھی گاڑیاں ہیں یہ میرے بزنس پرپز کے لیے ہیں. میرا الحمدللہ پاکستان میں بھی بزنس ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ 5 بڑے اعظموں میں میرا بزنس ہے. امریکہ میں، افریقہ میں، جاپان میں، دبئی میں اور یورپ میں. کم عرصے میں آپ نے اتنی ترقی کی، کبھی سوچا تھا؟ سوچا ضرور تھا جی. میرے دل میں ہمیشہ خیال رہتا تھا جب ہم کلاس میں پڑھتے تھے، بچے تھے چھوٹے اسکول میں، تو جب ٹیچر پوچھتے تھے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ سر میں ایسا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کچھ کام کروں کہ میں ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں. خواب تو ایسے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو لیڈ کریں گے، اپنی پوری امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے. عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، کچھ ذرائع نے ہمیں بتایا، آپ نے انہیں بتایا کہ میں 500 ارب روپے کا مالک ہوں. تو خان صاحب کا آگے سے کیا جواب تھا؟ خان صاحب نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے. خان صاحب کے لیے پیسہ، دولت یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. اصل محب وطن پاکستانی کوئی ہو تو ان کو اٹریکٹ کرتا ہے. ان کو اصل میں وہ چیز اٹریکٹ کی کہ میں نے یہ اتنا سفر، اتنے بڑی امپائر جو کھڑی کی، تو میرا سفر کہاں سے شروع ہوا. جب انہوں نے یہ سنا کہ میں سیلف میڈ ہوں، اس پہ انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. فیوچر میں جو ہے پاکستان کو سرو کرنے کا بھی اب ارادہ رکھتے ہیں، اکاڑا سے